اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی خوبصورت کتاب خصال کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کتاب کے 5ویں باب کا آغاز ہو چکا تھا کہ جس میں وہ تمام احادیث کے جس میں عدد 5 استعمال ہوا ہے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس باب میں یعنی 5ویں باب میں کل 94 احادیث ہیں کہ جس میں سے 23 احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا چکی تھیں پچھلے پارٹ میں۔ یہ پارٹ نمبر 17 ہے ریڈنگ کا، اور اس کا آغاز انشاءاللہ صفحہ نمبر 150 حدیث نمبر 24 باب نمبر 5 سے کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 24، ہیڈنگ ایسی 5 باتیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کی خدمت میں قیدی پیش ہوئے اور آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا۔ اس نے عرض کیا مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل نے اللہ کی طرف سے آگاہ کیا کہ تم میں 5 ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی عورت کے لیے غیرت۔ نمبر 2، سخاوت۔ نمبر 3، حسن خلق۔ نمبر 4، صدق زبان۔ نمبر 5، بہادری۔ جب اس شخص نے سنا تو اسلام لایا، رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ حدیث نمبر 25، ہیڈنگ 5 باتوں سے مال جمع ہوتا ہے۔ محمد ابن اسماعیل نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، مال 5 باتوں یا وجوہات سے جمع ہوتا ہے۔ نمبر 1، بخل شدید۔ نمبر 2، آرزو طویل۔ نمبر 3، حرص غالب۔ نمبر 4، قطع رحمی۔ نمبر 5، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ حدیث نمبر 26، ہیڈنگ 5 حج کرنے والے کا ثواب۔ ابو بکر خضری نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ 5 بار حج کرنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا خدا اس کو ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ حدیث نمبر 27، ہیڈنگ پروردگار عالم سے 5 افراد قیامت کے روز حجت طلب کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم سے 5 اشخاص حجت طلب کریں گے۔ ایک وہ لڑکا جو 2 نبیوں کے زمانے کے درمیان میں مر گیا اور اس پر اتمام حجت نہیں ہوئی۔ وہ شخص جس نے نبی کا زمانہ تو پایا لیکن عاقل یعنی بالغ نہیں تھا۔ بے عقل، گنہگار اور بے بہرہ لوگ قیامت کے روز خدا سے حجت طلب کریں گے۔ اللہ ان کے پاس نبی بھیجے گا، نبی ان کے لیے آگ جلائے گا اور کہے گا تمہارے رب حکم دیتا ہے کہ آگ میں کود جاؤ۔ جو کود جائے گا آگ اس پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جائے گی، جو نہیں کودے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ بعض اصحاب کلام اس حدیث کی صحت سے انکار کرتے ہیں کہ دارالجزا میں تکلیف نہیں ہے۔ دارالجزا میں مومنین کے لیے جنت اور کافروں کے لیے دوزخ ہے۔ یہ تکلیف ہے جو پروردگار عالم دے رہا ہے، جنت اور دوزخ میں نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کو دارالجزا میں مکلف نہیں کیا۔ تکلیف کے بعد ان کو اس جگہ لے جایا جائے گا جس کے وہ حقدار ہیں، اس لیے اس حدیث کے انکار کا کوئی جواز نہیں۔ ولا قوت الا باللہ۔ حدیث نمبر 28، ہیڈنگ گوسفند کی 5 چیزیں کھانا مکروہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا گوسفند کی 5 چیزیں کھانا ٹھیک نہیں۔ نمبر 1، تلی۔ نمبر 2، قضیب یعنی تناسل۔ نمبر 3، 2 خایا۔ نمبر 4، فرج۔ نمبر 5، دل کے دونوں گوشے۔ حدیث نمبر 29، ہیڈنگ جس شخص میں 5 باتوں میں سے ایک بھی نہ ہو اس کی باتیں قابل توجہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں 5 باتوں میں سے کوئی نہ ہو
اس میں زیادہ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 تدبیر، نمبر 3 شرم حیا، نمبر 4 خوش خلقی، نمبر 5 جو ان سب کی جامع ہے آزادی۔ آپ نے فرمایا 5 باتیں ہیں، اگر ان میں سے ایک جامع آسودگی بھی نہ ہو تو اس شخص کا ہمیشہ زندگی ناقص رہے گی، عقل نابود، دل پریشان رہے گا۔ نمبر 1 وہ 5 باتیں ہیں، نمبر 1 تندرستی، نمبر 2 امنیت، نمبر 3 وسعت رزق، نمبر 4 ہمدم موافق۔ پوچھا ہمدم موافق کون ہے؟ فرمایا نیک عورت، نیک اولاد، معاشرہ اور معاشرہ خوب۔ اور 5ویں بات ہے تمام صفات کی جامع آسودگی۔ حدیث نمبر 30، ہیڈنگ 5 باتوں کے نقص سے نماز کا اعادہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 باتوں کے واقع ہونے سے نماز کا اعادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 طہارت میں نقص، نمبر 2 وقت میں نقص، نمبر 3 قبلے میں نقص، نمبر 4 رکوع میں نقص، نمبر 5 سجود میں نقص۔ آپ نے فرمایا قرأت سنت ہے، تشہد تکبیر سنت ہے، رسول اللہ کی سنت فریضے کو توڑ نہیں سکتی۔ حدیث نمبر 31، بندوں میں 5 باتوں سے کم تقسیم نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں میں 5 باتوں سے کم تقسیم نہیں ہوتی۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 قناعت، نمبر 3 صبر، نمبر 4 شکر، نمبر 5 عقل جو سب کی بات کی تکمیل کرتی ہے۔ حدیث نمبر 32، 5 اشخاص تک شیطان کی رسائی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس نے دعویٰ کیا تمام لوگ میرے قبضے میں ہیں سوائے ان 5 کے۔ نمبر 1 سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرنے والا جو تمام امور میں اس پر اعتماد رکھتا ہے۔ نمبر 2 دن اور رات میں جس نے بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کی۔ نمبر 3 جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مومن کے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 4 مصیبت کے وقت صبر سے کام لیتا ہے۔ نمبر 5 اللہ نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر راضی رہتا ہے، یعنی اپنی روزی کا غم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 33، تجارت کرنے والا 5 باتوں سے پرہیز کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والا 5 باتوں سے پرہیز کرے ورنہ کاروبار نہ کرے۔ نمبر 1 سود، نمبر 2 قسم، نمبر 3 عیب چھپانا، نمبر 4 فروخت کے وقت اپنی چیز کی بے جا تعریف کرنا، نمبر 5 خریدتے وقت چیز کی برائی کرنا۔ حدیث نمبر 34، 5 چیزوں میں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 جمع کرنے سے، نمبر 4 پانی میں غوطہ لگانے سے، نمبر 5 اللہ، رسول اور ائمہ طاہرین سے جھوٹی بات منسوب کرنے۔ حدیث نمبر 35، 5 چیزیں ہم سے مخصوص ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں ہم سے مخصوص ہیں۔ نمبر 1 فصاحت، نمبر 2 زیبائی، نمبر 3 بخشش، نمبر 4 بزرگواری، نمبر 5 عورتوں سے بہراوری۔ حدیث نمبر 36، 5 آدمی ایسے ہیں جنہیں آگ کے لیے پیدا کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو آگ کے لیے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 بلند قامت، نمبر 2 کوتا قد، نمبر 3 ازرق چشم یعنی سبزی مائل، نمبر 4 زائد الخلقت، نمبر 5 ناقص الخلقت۔ حدیث نمبر 37، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کے افراد سے ہر حال میں بچنا۔ 1 مجذوم، نمبر 2 مبروس، نمبر 3 مجنون یا پاگل، نمبر 4 ولد الزنا، نمبر 5 گنوار یا اعرابی۔ حدیث نمبر 38، علم کے 5 درجات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ علم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا معلم کے سامنے خاموش بیٹھنا۔ عرض کیا اور کیا ہے؟ فرمایا توجہ سے سننا۔ عرض کیا اور کیا ہے؟ فرمایا اس کو یاد کر لینا۔ عرض کیا اور کیا ہے؟ فرمایا علم پر عمل کرنا۔ عرض کیا اور کیا ہے؟ فرمایا اپنے علم کو دوسروں کو سکھانا، یعنی اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ حدیث نمبر 39، 5 پیشے مکروہ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے فرزند کو کتاب کی تعلیم دی، اب اس کو کس کام پر لگاؤں؟ فرمایا جس کام پر لگاؤ تمہاری مرضی مگر 5 کاموں میں نہ لگانا۔ نمبر 1 کفن فروشی، نمبر 2 زرگری، نمبر 3 قصابی، نمبر 4 گندم فروشی،
نمبر 5 بندہ فروشی۔ کفن فروش میری امت کی موت چاہتا ہے اور میرے نزدیک میری امت کا ایک نومولود بچہ بھی مجھے اس روئے زمین پر میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ زرگر میری امت کو نقصان پہنچاتا ہے اور قصاب جانور ذبح کرتے بے رحم ہو جاتا ہے، اور گندم فروش گندم کی ذخیرہ اندوزی کر کے اسے امت سے روک لیتا ہے۔ میرے نزدیک ایک چور کا خدا سے ملاقات کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک ذخیرہ اندوز کے جس نے 40 دن تک گندم کو ذخیرہ کیا۔ بندوں فروش یعنی انسانوں کا تاجر کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں بدترین آدمی وہ ہے جو انسان کو فروخت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 40 5 آدمی زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 اشخاص زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 بیوی، نمبر 4 کنیز و غلام، نمبر 5 زیر کفالت شخص۔ حدیث نمبر 41 امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 5 آدمیوں سے کم ہونے پر نماز جماعت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 42 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے 5 میوے جنت کے میوے ہیں۔ نمبر 1 انار املیسی، نمبر 2 سیب، نمبر 3 بہی، نمبر 4 خرما مشان، نمبر 5 کھجور۔ حدیث نمبر 43 حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول نے 5 چیزوں سے منع کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو بھی منع کیا۔ نمبر 1 سونے کی انگوٹھی، نمبر 2 جامہ قسی یا ریشمی لباس، نمبر 3 جامع ارغوانی، نمبر 4 گہرے سرخ رنگ کا لحاف اوڑھنا، نمبر 5 رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا۔ مصنف کتاب نے فرمایا کہ جامع قسی وہ ہے کہ جو مصر سے آتا ہے، اس میں ریشم ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا کپڑا ہے۔ حدیث نمبر 44 ابو اسامہ نے کہا کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے فرمایا کہ میں تجھے ان 5 چیزوں سے آگاہ کروں جن کو اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو مطلع نہیں کیا۔ عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 قیامت کا علم خدا کے پاس ہے، نمبر 2 بارش کہاں ہوگی وہی جانتا ہے، نمبر 3 وہی جانتا ہے کہ شکم مادر میں کیا ہے، نمبر 4 انسان کو معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا، نمبر 5 اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث نمبر 45 5 باتوں سے مسلمانوں کے دین کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے دین کا کمال 5 باتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 بیہودہ بات نہ کرنے سے، نمبر 2 مجادلہ کم کرنے سے، نمبر 3 حلیم بردبار ہونے سے، نمبر 4 صابر ہونے سے، نمبر 5 خوش خلق یعنی صاحب اخلاق ہونے سے۔ حدیث نمبر 46 5 چیزوں پر خمس ادا کرنا واجب ہے۔ عمار ابن مروان نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کان اور سمندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ مال غنیمت ہیں، وہ مال جو حرام مال سے مل جائے وہ مالک کو حرام حلال کی شناخت نہ ہو، اور خزانوں سے خمس نکالنا واجب ہے۔ عیسیٰ ابن عبداللہ علوی اپنے والد سے اور اپنے دادا سے، اور وہ جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہم پر صدقہ حرام کیا تو خمس ہمارے لیے مقرر کیا۔ صدقہ ہمارے لیے حرام اور خمس ہمارے لیے واجب ہے، ہدیہ ہمارے لیے حلال ہے۔ محمد ابن ابو عمیر کئی لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ خمس 5 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 کان سے، نمبر 2 خزانوں سے، نمبر 3 دریا سے نکالی ہوئی چیزوں میں، نمبر 4 مال غنیمت میں، نمبر ابو عمیر 5ویں چیز بھول گیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو میراث کا مال ملا جس میں مال حرام ملا ہوا تھا، مال حرام والوں کو نہیں جانتا تھا اور نہ مال حرام کی مقدار معلوم ہے، ایسے مال کا خمس ادا کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 47 5 دریاؤں کو حضرت جبرائیل نے اپنے پیروں سے کھودا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل نے اپنے پیروں سے 5 دریاؤں کو کھودا۔ پانی کا دھار آپ کے ساتھ
اور پانی کا دھارا آپ کے ساتھ چلی گئی۔ نمبر 1 دریائے فرات، نمبر 2 دریائے دجلہ، نمبر 3 دریائے نیل، نمبر 4 دریائے مہران، نمبر 5 نہر بلخ۔ جہاں یہ سیراب کرتے ہیں یا ان سے پانی لیا جاتا ہے، دریائے بزرگ جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہے وہ ان کے آگے ہے۔ حدیث نمبر 48 ایک گائے کی قربانی 5 افراد کے لیے کافی ہے۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا وہ 5 تھے۔ حسین ابن خالد نے کہا، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ اونٹ کی قربانی کتنے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا 1 شخص کے لیے کافی ہے۔ عرض کیا گائے کی قربانی کتنے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا 5 آدمیوں کے لیے کافی ہے جو ایک دسترخوان پر اکٹھے کھانا کھاتے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اونٹ صرف 1 آدمی کے لیے اور گائے 5 آدمیوں کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اونٹ میں کوئی علت موجود نہیں اور گائے میں علت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں جن آدمیوں کو گاؤ سالے کی پوجا کا حکم ملا وہ 5 آدمی تھے۔ وہ ایک گھر کے آدمی تھے اور ایک دسترخوان پر کھاتے تھے۔ یہ وہ 5 آدمی ہیں: نمبر 1 ادوینہ، نمبر 2 اس کا بھائی، نمبر 3 مئیزویہ اس کا بھتیجا، نمبر 4 اس کی دختر، نمبر 5 اس کی بیوی۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا اور انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح پہنچی، میں نے مضمون 5 کی وجہ سے اس کو نقل کیا ہے، ورنہ اونٹ کی قربانی میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ 7 آدمیوں کے لیے کافی ہے اور گائے بھی 7 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اگرچہ گھرانے سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ ان احادیث میں اختلاف نہیں۔ جو چیز 7 آدمیوں کے لیے کافی ہے وہ 1 کے لیے بھی کافی ہے اور 5 کے لیے بھی۔ میرا اس حدیث سے یہ مطلب نہیں کہ اونٹ صرف 1 آدمی کے لیے کافی ہے اور گائے صرف 5 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤلف بیان کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ حدیث ان کو ملی ہے تو انہوں نے اس کو عدد کی وجہ سے یہاں پہ نقل کر دیا۔ حدیث نمبر 49 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 چیزیں ایسی ملیں جو کسی کو آپ سے پہلے نہیں ملی تھیں۔ رسول نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھیں۔ نمبر 1 ساری زمین میرے لیے مسجد پاک بنائی گئی۔ نمبر 2 دبدبے سے دشمن پر غالب ہوا۔ نمبر 3 میرے لیے مال غنیمت حلال ہوا۔ نمبر 4 مجھے جوامع الکلام عطا ہوا۔ نمبر 5 مجھے سفارش کرنے کی اجازت دی گئی۔ حدیث نمبر 50 پروردگار نے محمد علیہ السلام کو 5 چیزیں عطا کی۔ ابن عباس نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ پروردگار عالم نے مجھے 5 چیزیں دیں اور علی کو بھی 5 چیزیں دیں۔ نمبر 1 مجھے جو جوامع الکلم عطا ہوا، علی کو بھی جوامع الکلم ملا۔ کلم یا کلام، یہاں پہ کلم لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے پڑھ دیا۔ نمبر 2 مجھے نبی بنایا گیا اور علی کو وصی بنایا گیا۔ نمبر 3 مجھے کوثر ملا اور علی کو سلسبیل عطا ہوئی۔ نمبر 4 مجھے وحی اور علی کو الہام عطا ہوا۔ نمبر 5 مجھے معراج کرائی گئی، علی کے لیے آسمانوں کے دروازے اور پردے کھول دیے گئے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ علی نے دیکھا۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں نے ضرورت کے مطابق نقل کیا۔ پوری حدیث کو میں نے کتاب المعراج میں بیان کیا ہے۔ نمبر 51 اللہ کے لیے حق حیا 5 عادتوں میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پوری طرح حیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو نمبر 1 سوتے وقت موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو۔ نمبر 2 اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں ہے۔ نمبر 3 پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں ڈالا ہے۔ نمبر 4 قبر اور اس کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھو۔ اور نمبر 5 جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اس کو دنیا کی زینت چھوڑ دینی چاہیے۔ حدیث نمبر 52 پروردگار عالم 5 افراد کے حق میں رسول کی سفارش قبول کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ 5 آدمیوں کے حق میں آپ کی سفارش منظور کرے گا۔ نمبر 1 اس پیٹ کی جس نے تجھے اٹھایا
وہ جناب آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف ہیں۔ نمبر 2، آپ کے والد جو آپ کو دنیا میں لائے، وہ عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں۔ نمبر 3، اس دامن کی جس نے آپ کی پرورش کی، وہ عبد المطلب ابن ہاشم ہیں۔ نمبر 4، اور اس گھر کی جو عبد المناف کے بیٹے عبد المطلب جن کی کنیت ابو طالب تھی، میرے اس بھائی کے بارے میں جو جاہلیت میں میرا بھائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ کون سا بھائی تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے اور وہ مجھ سے مانوس تھا، سخی تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ مصنف کتاب نے کہا رسول اللہ نے اس بھائی اور دوست کا نام جلاس بن علقمہ تھا۔ حدیث نمبر 53، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 5 باتوں کی ضمانت دے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اخلاص برائے خیر خواہی، برائے رسول، ترویج قرآن، ترویج دین خدا، خیر خواہی برائے حمایت المسلمین۔ حدیث نمبر 54، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علی ابن ابی طالب سے 5 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1، مجھے خاک میں دفن کریں گے۔ نمبر 2، میرا قرض ادا کریں گے۔ نمبر 3، قیامت میں میرے سہارا ہوں گے یہاں تک کہ طویل موقف سے گزر جاؤں۔ نمبر 4، میرے حوض پر میرے مددگار ہوں گے۔ نمبر 5، اس بات کا خوف نہیں کہ ایمان کے بعد کافر ہو جائیں یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کریں۔ حدیث نمبر 55، اس شخص کے لیے توبہ یعنی خوشخبری ہے جس میں یہ 5 عادتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس میں یہ 5 عادتیں ہیں۔ نمبر 1، جس کی خاموشی میں فکر ہو۔ نمبر 2، نگاہ میں عبرت ہو۔ نمبر 3، گھر میں بیٹھا ہو۔ نمبر 4، اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ نمبر 5، لوگ اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوں۔ حدیث نمبر 56، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے شیعوں میں 5 عادتیں خاص طور پر ہوں گی۔ نمبر 1، جنہوں نے اپنے پیٹ، نمبر 2، اور فلان کو حرام سے بچانے میں بہت کوشش کی ہو۔ نمبر 3، اللہ کے لیے کام کرتا ہو، اور نمبر 4، اس کے ثواب کی امید رکھتا ہو۔ نمبر 5، اس کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شیعہ ہیں۔ ہم نے معائنے کی روایت کتاب صفات الشیعہ میں بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 57، 5 افراد نہیں سوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 آدمی نہیں سوتے۔ نمبر 1، جو شخص خون بہانے کی فکر میں رہتا ہے۔ نمبر 2، بہت مال اور دولت رکھنے والا۔ نمبر 3، جس کے پاس کوئی امین نہ ہو۔ نمبر 4، لوگوں میں بیٹھ کر جھوٹ اور بہتان لگاتا ہو تاکہ مال دنیا ہاتھ آ جائے، کافی مال دیتا ہو مگر اس کے پاس مال نہ ہو۔ اور نمبر 5، ایسا ایک شخص کو دوست رکھتا ہو اور اس کی جدائی کی توقع ہو۔ حدیث نمبر 58، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک چکی ہے جو پیسے گی، کیا تم مجھ سے نہیں دریافت کرو گے کہ وہ کس چیز کو پیسے گی؟ لوگوں نے عرض کی کس چیز کو پیسے گی؟ آپ نے فرمایا بدکار لوگ، قرآن کو سمجھنے والا تباہ کرنے والے کو، اور جابر ظالم ظلم کرنے والے کو، اور خیانت کرنے والے وزیروں کو، اور جھوٹ بولنے والے کو۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ بدکار لوگوں کو، اور قرآن سمجھنے والے تباہ کرنے والے کو، اور جابر ظلم کرنے والے کو، اور خیانت کرنے والے وزیروں کو، اور جھوٹ بولنے والوں کو۔ دوزخ میں ایک شہر ہے جسے حسینہ کہتے ہیں، تم نہیں پوچھو گے حسینہ میں کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں عہد توڑنے والوں کے ہاتھ ہیں۔ حدیث نمبر 59، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 جانوروں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، الو۔ نمبر 2، ہدہد۔ نمبر 3، زنبور یعنی شہد کی مکھی۔ نمبر 4، چیونٹی۔ نمبر 5، مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔
مندرجہ ذیل 5 جانوروں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 ہدا یعنی شکاری پرندہ، نمبر 3 سانپ، نمبر 4 بچھو، نمبر 5 پاگل کتا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بعد میں ذکر ہونے والے جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، ان کو قتل کرنا واجب نہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور ایسے جانوروں کو قتل کرنا ناحق شروع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ حدیث نمبر 60، 5 آدمی ملعون ہیں۔ نصر ابن قابوس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ نجومی ملعون ہے، کاہن ملعون ہے، جادوگر ملعون ہے، گانے والی عورت ملعون ہے، جو شخص اس کو پناہ دے اور اس کی کمائی کھائے وہ ملعون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نجومی کاہن کی طرح ہے، کاہن جادوگر کی طرح ہے، جادوگر کافر کی طرح ہے، کافر دوزخ میں جائے گا۔ اور کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ نجومی ملعون ہے جو آسمان کی قدرت کا قائل ہو، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا قائل نہ ہو۔ عزیز سامعین کرام، ہم حدیث نمبر 60 پہ ابھی اس حصے کو، ریڈنگ کے اس 17ویں حصے کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کی حدیثیں یعنی 61 نمبر کی حدیث سے باب نمبر 5 کی 61 نمبر کی حدیث سے ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو ریڈنگ کا 18واں حصہ ہوگا، اور صفحہ نمبر یہی ہے یعنی 158۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کے احادیث کو آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا، اور اسی حصے میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس باب کو مکمل کر دیا جائے۔ اگر اس کی حدیثیں زیادہ لمبی نہ ہوئیں تو ہم باقی کی اس باب کی باقی کی احادیث کو اسی اگلے حصے میں کمپلیٹ کر دیں گے، اس کے بعد پھر ہم باب نمبر 6 کو شروع کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔